کے ساتھ متعلقہ بات عرض کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کل خوانی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم مولوی بھی کل خوانیوں کو ایک غنیمت سمجھتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں کہ چلو یار بہت بڑی سعادت ہے کہ تھوڑا سا بیان بھی ہو جائے گا، کچھ یہ بھی گرم ہو جائے گی، اور اگر کوئی کہے تو پھر ان کو ایک اشکال یہ سنایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ عقیدہ خراب کریں گے۔ بھائی آپ نے 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نمازیوں پہ عقیدے کی محنت ہی نہیں کی کہ کوئی غیر آ کے ان کی عقیدے کو خراب کرے اور وہ منہ اٹھا کے پیچھے چل پڑے۔ یہ بھی آپ کی کمزوری ہے نا۔ آپ نے کیوں یہ نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کا عقیدہ مضبوط کیا، نہیں کیا، اور ان کے عقائد و نظریات کو آپ نے صحیح طرز پہ ان کو نہیں سمجھایا کہ ایک چبل بٹا چبل مولوی آ کے سنا رہا ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب تیرے پیچھے میں۔ یہ بھی آپ کی کمزوری ہے نا۔ پھر کیا بدعت کے ترویج کے لیے یہ بہانہ کافی ہو سکتا ہے؟ کل کو کوئی کہے مولوی صاحب وہ محرم کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، چلو جتنی دیر میں بیان کروں گا وہ تو نہیں آئے گا، چلو کچھ ان کے عقیدے کی تھوڑی سی تحفظ ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی یہ کوئی دلیل آپ کی نہیں ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ آئے گا۔ اٹھائیں آپ فتاوی جات کو، خیر الفتاوی پڑھیں اور بزرگوں کو پڑھیں۔ آپ کے بزرگوں نے صاف لکھا ہے جو آدمی کلخانی کے اندر جانے پہ اصرار کرتا ہے ایسے شخص کی امامت بھی مفضی الی الکراہت ہے۔ پڑھیں کتابوں کو، فتاوی جات میں یہ لکھا ہے، دارالعلوم کبیر والے کا فتویٰ ہے، خیر المدارس کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ ہے، اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے۔ سب کے فتاوی جات موجود ہیں کتابوں میں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کام کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بدعت کی نفرت ختم ہو رہی ہے۔ اب آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مسواک کو ضروری نہیں قرار دیتے، کیوں؟ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ نماز کو ثلث لیل تک عشاء کی مؤخر نہیں حکم فرماتے کہ کرو، اس لیے کہ تکلیف نہ ہو میری امت کو۔ اتنی رحیم و کریم ذات، شفیق اور امت پر شفقت فرمانے والی، لیکن جب معاملہ بدعت کا آتا ہے تو سرکار نرمی نہیں فرماتے دور کرو انہیں۔ کیوں؟ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے دین کا بنانا، ایک ہوتا ہے دین کا اپنانا۔ پاکستان کے قانون میں 302 والے کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چور کی بھی ہوتی ہے، ڈاکو کی بھی ہوتی ہے، زانی کی بھی ہوتی ہے، شرابی کی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان کی حکومت میں کوئی نیا قانون بنا دے خود اور اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی حکومت بنا کے ملک کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے گنجائش نہیں، نرمی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ یہی قانون یہاں بھی سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ والے کے لیے تو شفاعت فرما رہے ہیں، کبائر والوں کے لیے تو معافی کی درخواست ہو رہی ہے، لیکن یہ بدعتی آدمی آتا ہے تو سرکار معافی کے لیے کوئی درخواست نہیں کرتے اور فرماتے ہیں دور کر دو، اور فرشتے پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قانون کے سامنے ایک قانون اپنی طرف سے بنا کر اس قانون سے ٹکراؤ کیا جائے، قانون برداشت نہیں کرتا، شریعت کے مقابلے میں شریعت سازی کی جائے، شریعت بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعت کو بدعت سمجھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، مسجد والے مجبور کرتے ہیں۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوا، ایک مولوی بیچارہ ایسی مسجد کے تلاش میں مارا پھر رہا ہے کہ جہاں مسجد والے کہیں کہ آپ نے کول خوانی نہیں پڑھنی، اور اسے مسجد مل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے، اسے مسجد مل نہیں رہی، جہاں جاتا ادھر کول خوانیاں پڑھنی ہے۔ نہیں بھائی، مولوی صاحب ختم ہی تو ہوا آپ پڑھنے میں،
ہے کون؟ سنی دیوبندی ہے جی۔ ہمارے بزرگ تو کسی مصلحت کی بنیاد پر بدعت کا اختیار کر لینا بھی دیوبندیت کے لیے ایک مفید نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیت کے منافی ہے۔ اور میں کہوں کہ میں ساری بدعات اور رسومات کو اٹھا کے اپنے جیب میں ڈالے رہا ہوں اور میری دیوبندیت میں فرق ملا ہے؟ یہ کیا دیوبندیت ہے؟ بات میں اگر خلاف آپ کے مزاج کے ہو بھی صحیح تو آپ ناراض نہ ہوں، بات میں آپ کے اکابر کی کر رہا ہوں، اپنے اکابر کی کر رہا ہوں۔ میں کوئی ادھر ادھر سے باہر سے پکڑ کے کوئی میں عیسیٰ خیلوی کے کوئی قصے آپ کو نہیں سنا رہا، یا اس کے دو چار بند یا کوئی مائیے یا ڈھولے نہیں سنا رہا کہ آپ کے پدری کے شروع کر دیتے۔ ڈھولے مائیے والے تو ایسا نہیں ہے، ہمارے تو عقائد قرآن و سنت سے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ کنجری سے ثابت ہوتا ہے۔ کنجری کہہ رہی حق باؤ بے شک باؤ ایک نظر کرم دی تک باؤ، اس عقیدہ بنا لیا، وہ کنجری کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک کنجری اور بول رہی تھی، وہ کہتا ہے شباز کلندر، وہ کہتا ہے جناب جی بابا جی لال شباز کلندر، شباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے۔ کنجری نے کہا تھا، اس نے عقیدہ بنا لی کہ بل ٹھیک صحیح کہہ رہے تھے۔ ایک اور کنجری بولی کہتی ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح عقیدہ۔ تو کنجری بولتی عقیدہ بنتا ہے۔ ہم تو بھائی ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو قرآن و سنت مسائل عقائد یہ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ تو میں گزارش دو چیزیں آپ کے سامنے کرنی تھی، ایک یہ کہ اہل بدعت کو سمجھے، اور دوسرا یہ کہ بدعت کو سمجھے، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ خدا را اپنی زندگیاں بھی ہم سنت کے مطابق لائیں، اور جس قوم کے ہم وظائف، ہم تنخواہیں، ہم ان سے کھا کے اپنے بال بچوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کم از کم دین بھی ہمیں انہیں خالص دینا چاہیے۔ اگر 1000 کا نوٹ ہمیں نقلی دیا جائے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم مسئلہ انہیں وہ دیں، نظریہ وہ دیں کہ جو نظریہ کہیں سے پینچر ہے، کسی جگہ سے وہ خراب ہے، کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ دیانتداری والا معاملہ نہیں ہے۔ پیسے کھرے لے نہیں آتے، مسئلہ بھی تو کھرا ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ